آج ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر جو شخص کوثر کو اس طرح پڑھے گا پورا سال کروڑوں ملیں گے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر پڑھنے والا سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جسے پڑھ کر رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے رب کریم غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق ہوگی، جسے رب کریم دولت، عزت، شہرت سے نوازنا چاہتا ہے۔ جو شخص بھی آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، پیسوں کی ارجنٹ ضرورت پڑ جائے یا کسی بھی چیز کی حاجت ہو، اللہ سے اس عمل سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ صرف اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پالنے والا ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے، جب وہ دینے پہ آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں، رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں، دولت مانگ لیں۔ آج جس چیز کی بھی نیت کر کے بیٹھو کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے کہ یہ رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے کہ رب کی ذات تمام محتاجیاں تو ختم فرما دیتی ہے۔ جب بندہ دنیا کی محتاجی سے نکل کے رب کا محتاج ہو جاتا ہے، رب کی پناہ میں چلا جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے، پھر کون ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکتا ہے؟ کیونکہ رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی دینے والا بھی نہیں۔ بے شک ہر بندہ رب کا غلام ہے، ہر بندے کو نوازنے والا بھی تو وہی ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج رب العالمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے مانگا جائے، اہل بیت کے وسیلہ سے مانگا جائے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے پوری دنیا بنائی۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں گے تو لازمی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، بیڑے پار لگ جائیں گے، آپ کے مقدر میں ہر چیز لکھ دی جائے گی۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، جو چاہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ یاد رکھے گا یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی حاجت پوری کروانے کا وقت ہے، آج اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا۔ اگر آپ ربیع الاول میں بھی رب کو راضی نہ کر سکے، اپنی حاجت پوری نہ کروا سکے، ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ آج اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو اگلا پورا سال رب العالمین رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ پورا سال برسانے سے بہتر ہے آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العالمین سے مانگ لیا جائے۔ اب دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، نیپال سے ہے، مسقط سے ہے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الثانی کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ نہ ہی پابندی ہے نہ ہی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہے دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہے دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہے کاروبار میں پڑھ لیں، سفر میں ہے چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ربیع الثانی کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتی ہوں۔ تک یہ عمل جس نے کو بھی بتایا، جس نے پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لیں۔ آئیے ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہتی۔ اب عمل کیا ہے، آج ربیع الثانی کا چاند دیکھنے کے بعد آج کی پوری رات اور کل کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے جائے باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں گے چلتے پھرتے۔ سب سے پہلے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیم ہی پڑھیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم درودوں میں درود ابراہیمی ہی کو محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کو لے کے پریشان ہے، کوئی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو پکار ہے، کسی کا کاروبار چلتا ٹھپ ہو جاتا ہے۔ جس کا جو مقصد ہے، جو حاجت، آپ یہ مت سوچیں گے کم کیسے
کیسے ہوگا؟ رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ آپ نے اللہ رب العالمین کی ذات کامل پر یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا، بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لے، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ انہیں یوں محسوس کرنا جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العالمین صفت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سورۃ اخلاص کی دوسری آیت ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کا پڑھنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے میں کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، نہ تو میرے گھر کے حالات بدل رہے ہیں، نہ میری خوشیاں آسان ہیں، نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں۔ آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے کہ اگر آپ گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کرنا۔ جب بھی آپ پریشان ہو، مصیبت میں، تکلیف میں، اپنا ہر دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ کو بیان کرو، اپنے حال دل اللہ کو سنو۔ اللہ تماشا نہیں دیکھتا بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی راستہ بن جائے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ الصمد کا آج وظیفہ آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے آج آپ کو اللہ الصمد پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب ہے اگر آپ 21 بار اللہ الصمد پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے دائیں ہاتھ اور بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے دائیں بائیں کندھے پر فرشتے موجود ہیں۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں، فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کر دیا، اور یہ جو مانگتا ہے عطا فرما دو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے۔ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سنا کریں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ قرآن سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں جو کہتی ہیں جب ہم دعائیں مانگتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے ہم نے دعا تو مانگی لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین کتنی پیاری بات ہے۔ جو لوگ مشکل وقت آنے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے جب ہم گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ فوراً سزا نہیں دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر مانگے تاکہ اللہ آپ کے دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کے دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بھی بنایا ہے، لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورہ کوثر کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے، نصیب کے بند تالے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا معجزہ ہوگا آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے آج کس طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے، یعنی کہ 29 ٹائم پڑھنی ہے۔ جب آپ 29 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں، اس کا یہ فائدہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو خاص عمل جس طرح بتایا جائے ویسے ہی پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ دوسرا چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے، اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھیں لیکن رب
کریم سے اتنا مانگیں رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ اپنے سوال کوسوں کو کس طرح پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے اے کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ جب کوئی بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا کریم یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دو بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اگر آپ ہماری زندگی میں صرف ایک نظر کرم ہو جائے تو ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم کافی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کا پاک کی ایک نظر کرم چاہتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے 3 وظائف پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو 20 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 29 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ اس کے بعد پھر آپ نے یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں کہ آپ کے بمشکل 2 سے 3 منٹ آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے۔ آپ جب یہ تینوں عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والے اپنی پریشانی مشکلات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں اور فضل مانگنے والے کی جھولیاں ڈال دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا آباد و شاد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک کو یقین کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند و مطمئن پرسکون زندگی، کشادہ ببرکت اور طیب حلال رزق، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہے، آباد رہے، آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں۔ اللہ پاک آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ میں اپنے سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی اور ناصر ہوں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔